السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک اور بدکار کا بیان۔ حضرت نواسہ بن یمن رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک اور بدکار کے بارے میں دریافت کیا۔ دوسرے روایت میں ہے کہ یہ سوال انہوں نے خود کیا تھا، نیک کیا ہے اور بد کیا ہے؟ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اچھی اخلاق کا نام ہے، اور بد وہ چیز ہے جو تیری دل میں کٹھٹ پیدا کرے گا اور تجھے یہ بات ناپسندیدہ ہو کہ لوگ اس پر متفق ہوں گے۔ یہ حدیث پاک جامعہ میں سے ہے، جس کا حدیث پاک کے پہلے جملے یعنی نیک حسن اخلاق کا نام ہے۔ مطلب سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ خالق اور مخلوق کے معاہدے کو کوشش کے ساتھ نبھانے کا نام حسن اخلاق یا کوشش خلق ہے۔ شرح اس کے یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ ہماری معاہدہ کا تین صورت ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نیک کا بدلہ برائی کے ساتھ دیا جائے، یہ کمینہ اور بد اخلاق ہے۔ دوم یہ ہے کہ نیک کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیا جائے، یہ کمال نہیں بلکہ یہ مخصوص قرض ادا کرنا اور قطع رحمی کی جائے اور تب کے صلہ رحمی۔ سوم یہ ہے کہ برائی کی بدلے برائی سے دیا جائے، اس کا نام کوشش خلق ہے اور اعلیٰ درجہ کا کمال ہے۔ دوسرا الفاظوں میں یہی کہہ سکتا ہے کہ کوشش خلق اس کا نام ہے دوسروں کے جو حقوق اپنے ذمہ لازم ہے ان کو پوری طور پر ادا کیا جائے، اور اپنے حق جو دوسروں کو ذمہ لازم ہے ان کا مطلب نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کا معاہدہ مخلوق کے ساتھ ایسی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حقوق ادا کرنے کے کسی طرح کوتاہی کر سکتا ہے، جبکہ بندے اللہ کے شان کے انعامات و احسانات میں لمبے صرافہ غرق، بس خالق مخلوق سے کسی کا حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرنا حسن اخلاق کا منافع ہے۔ اس مختلف سی وضاحت سے واضح ہو جاتا ہے حدیث پاک میں یہ چھوٹی سا جملہ۔ حدیث پاک کا دوسرا جملہ یہ کہ گناہ وہ چیز ہے جو تمہاری دل کلک پیدا کرے گا اور تمہیں لوگوں کا اس پر مطلوب ہونا ناگوارا ہوگا۔ شرح اس کا یہ ہے کہ بعض چیزوں کو اچھی یا بری بعقل کوئی ہوتا ہے اور ان کا اچھی یا بری میں آدمی کو کوئی تر نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اس بارے میں کبھی دو رائے نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، والدین کی خدمت گزار، صلہ رحمی وغیرہ اچھی کام ہے۔ اس طرح یہ بھی ہر ظلم پھیل جاتا ہے۔ ظلم اور ستم، بے ایمانی، عبودیت اور شراب نوشی، رشوت وغیرہ گندی بری کام، لیکن بعض امور ایسی پیش آ جاتا ہے جن میں آدمی کو قلق ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح یا غلط اور اچھی کام ہے یا بری۔ پس ایسی کام جس کا جو عدم جواز آدمی کو شک اتر ہو، اس کو کرتے ہوئے دل میں کھٹک اور چین محسوس کرے گا، اور یہ چاہیے کہ لوگ اس پر متفق نہ ہو، اور یہ اس امر کی علامت ہے کہ یہ کام اچھی نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث ارشاد ہے، ایک وارد حدیث ہے، نیک اور جس پر تمہیں ضمیر سکون، دل مطمئن گناہوں سے ہو، جس پر نہ تمہاری ضمیر پرسکون اور نہ ہی قلب مطمئن ہو کر اگر چاہے مفتی حضرت تمہیں اس کے جواز بھی فتویٰ دے، مگر یہ خوب یاد رکھنا چاہیے یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے حق میں ہے جن کا ضمیر زندہ اور جن کا قلب نور ایمان سے روشن ہو۔ ان کا قلب کسی مبشرہ چیز کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ جب کسی چیز ذرا بھی ہو تو فوری ان کی دل کٹھٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی لوگ جن کا ضمیر محروم اتباق میں کوئی شک کٹھٹ محسوس نہیں کرتا ہے، جن کی قلب معاون بدعت کی
ان کے حق میں دل کی مفتی کا تقوی متبع نہیں، نہ ان کے ضمیر اور دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے، تماشا نہیں۔ آپ لوگ کو اچھا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔